لوگ مسجد تک نہیں جاتے، وہ حج کے لیے پیدل چلا ہے، اکیلا چلا تھا گھر سے، آج ہر موڑ پر ساتھ قافلہ ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، سوشل میڈیا پر شہاب بھائی چھائے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ بھی ان کے بارے میں جاننے کے لیے بڑے بے تاب ہیں، اور آپ ہر بار یہی جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ شہاب بھائی ابھی فی الحال کہاں ہیں، شہاب بھائی کیا کرتے ہیں، آخر شہاب بھائی نے حج پہ پیدل جانے کا فیصلہ کیسے کیا؟ جیسے آج حج کو جانے کے لیے، سعودی عرب جانے کے لیے بہت ساری سواریاں ہیں، جیسے کہ وہ پانی کے ذریعے جہاز میں جا سکتے ہیں یا پھر وہ ہوائی جہاز میں جا سکتے ہیں، لیکن آخر کار انہوں نے پیدل حج کرنے کا کیوں سوچا؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ پیاری دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبھی مکمل معلومات دیں گے، جو سننے کے بعد آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ شہاب بھائی ملم پور جو کیرلا میں ہے، وہاں سے پیدل حج کے لیے نکلے ہیں اور 21ویں صدی کے پہلے ہندوستانی ہیں جو حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں۔ اور شہاب بھائی سعودی عرب میں پہلے کام کیا کرتے تھے اور پہلے ہی سے یہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں، جی ہاں، اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں یہ 26,000 کا صرف جوتا خریدتے ہیں۔ تو لوگوں نے کئی باتیں بنائیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص 26,000 کا صرف جوتا خرید سکتا ہے اپنے پہننے کے لیے، تو وہ پیدل حج کیوں کر رہا ہے؟ وہ ہوائی جہاز سے کیوں نہیں جا رہا؟ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس شخص کے پاس دولت ہے، یعنی وہ مالدار ہے، تو یہ شخص ہوائی جہاز سے کیوں نہیں جاتا حج کرنے کے لیے؟ یہ پیدل ہی حج کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی سعودی عرب میں جب پہلے کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ میں اپنے گھر سے ایک دن پیدل حج کرنے کے لیے مکہ شریف ضرور آؤں گا، اسی لیے وہ پیدل حج کرنے کے لیے نکلے۔ اور رہی بات شہاب بھائی مالدار ہیں یا نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور شہاب بھائی سے لوگ محبت کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے سفر میں کامیاب ہو جائیں اور حج کے لیے پہنچ جائیں۔ بے شک جب کوئی شخص کامیابی کی راہ پر چلتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس میں سے کوئی چیز ایسی اٹھانی ہوتی ہے جو کہ اس شخص کے خلاف ہو، کہ اس کی عزت پر بات آ جائے۔ ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک کام بھی کر رہا ہو تو بھی اس کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے شہاب بھائی حج کے لیے یہاں سے پیدل جا رہے ہیں، یہ دکھاوا ہے یا سچ مچ عبادت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول ہی نہیں ہوگا، کہ پیدل حج قبول نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے جو ایروپلین سے جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، یا جو پانی کے ذریعے شپ سے پانی کے جہاز سے جاتے ہیں، تو کیا آپ اس کا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اس کا حج قبول ہوگا؟ جی نہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اس بندے کی نیت کیا ہے، اور اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اب شہاب بھائی کی کیا نیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے جو کامیاب ہوتے ہیں، اب جیسے آپ شہاب بھائی کو ہی دیکھیے، آج تک انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج ہر جگہ انہی کا چرچا ہو رہا ہے، انہی کی ویڈیو چل رہی ہے، انہی کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ دیکھیے اب ان کو سپورٹ کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بہت لوگ ہو چکے ہیں، تو دو چار حسد کرنے والے بھی ہوں گے، اور یہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے سفر کو آسان فرمائے اور انہیں خیریت کے ساتھ حج کے لیے مکہ شریف پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔
कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, शिहाब भाई का सफर तो चल रहा है जिसका आज 60वां दिन है, लेकिन दोस्तों कुछ सवाल जो हमारे जहन में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, वो और उनके जवाब हम आपको बताने वाले हैं। जाहिर सी बात है ये बात हर किसी के जहन में आती होगी। सबसे पहला सवाल कि शिहाब भाई हज के लिए पैदल जा रही हैं, ये बात हर कोई जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उनका दिन में कितना खर्चा होता है। ये एक सोचने वाली बात है और ये बात ज्यादातर लोगों के दिमाग में आती होगी कि भाई शिहाब भाई पैदल हज करने के लिए जा रही हैं तो कुछ तो खर्चा होता होगा। जाहिर सी बात है प्लेन से हम हज करने के लिए जाते हैं तो तकरीबन 4 लाख या 4.5 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं अगर हम पानी के जहाज से जाते हैं तो भी खर्च आता है, यानी कि बिना खर्च के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बात यह है कि आखिरकार शिहाब भाई का कितना खर्च आता होगा, क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं, खाना भी खाना है, साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी है। तो प्यारे दोस्तों कुछ मिनट और रुक के आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शिहाब भाई ने जो इस सफर का फैसला लिया है, मक्का शरीफ तक पैदल जाने का जो फैसला लिया है, उन्होंने ये यूं ही नहीं किया, बल्कि उनको इसके लिए परमिशन लेने के लिए पूरे 1 साल का वक्त लग गया। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान से परमिशन, ईरान से परमिशन, यानी जिन देशों से होकर जाना है उन देशों से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना परमिशन के हम किसी भी मुल्क में एंट्री नहीं कर सकते और ना ही कोई हमारे मुल्क में बिना परमिशन के एंट्री कर सकता है। तो जाहिर सी बात है आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब परमिशन ली गई है तो उसमें कितना ज्यादा खर्चा हुआ होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि शिहाब भाई ने 10 महीने पैदल चलने की ट्रेनिंग भी ली थी, यानी कि हर शख्स एकदम से इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकता। हम यूं सफर तय करेंगे तो 2 या 1 किलोमीटर ही चल सकते हैं, उसके बाद हमारी और आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि आखिरकार इतना लंबा सफर तय करना और खर्चा, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब कोई शख्स अपने घर से निकलता है तो वो अपना खर्चा उस हिसाब से लेकर चलता है, क्योंकि तकरीबन 40 दिन तक तो किसी को ये भी नहीं पता था कि कौन शिहाब है और कौन सफर पे जा रहा है, यानी किसी को मालूम नहीं था। ये पिछले 15-20 दिनों से लोगों को मालूम हुआ कि एक शख्स है जो कि केरला से है, जिसका नाम शिहाब है, वो केरला से पैदल मक्का मदीना हज के लिए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप अंदाजा लगा लें कि 50 दिन या 40 दिन का क्या खर्चा हुआ होगा। अगर नॉर्मल खाने का आजकल खर्चा देखा जाए तो 1500 रुपए से कम नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जहां आपको रुकना है वहां आपको रूम वगैरह भी लेना होता है और आपके पास कपड़े भी होते हैं, यानी कि तमाम ही तरह के आपके खर्चे आते हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो शिहाब भाई के लिए तमाम ही लोग आगे बढ़कर शिहाब भाई के लिए खड़े हैं, यानी कि हर कोई शिहाब भाई का स्वागत कर रहा है। सबसे बड़ी बात पुलिस प्रशासन जो कि शिहाब भाई के साथ चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि वो स्टेट बाय स्टेट और जिले बाय जिले चेंज होता चला जा रहा है, क्योंकि जब परमिशन ली जाती है तो परमिशन भी सिक्योरिटी के साथ मिलती है। जहां पर एक ऑप्शन होता है वहां पर शिहाब भाई ने सिक्योरिटी भी अलाउ की थी, यानी कि यहाँ से मक्का शरीफ और मदीना शरीफ तक उनको सिक्योरिटी मिलेगी। काफी रास्ते ऐसे भी हैं जो कि जंगल में होकर के जाते हैं और काफी रास्ते ऐसे भी हैं जो कि सुनसान इलाकों से, वादियों से होकर के जाते हैं। तो ऐसे में एक अकेले शख्स को बड़ा खतरा रहता है, ऐसे में उनके साथ पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा। और रही बात खर्चे की, तो खर्चे का आप एक अंदाजा लगा सकती हैं
تو خرچے کا ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ لگ سکتا ہے اس میں، کیونکہ ہم پلین سے جاتے ہیں، یہاں سے دہلی یا ممبئی سے بیٹھتے ہیں اور پلین کا خرچ ہوتا ہے، مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں، وہ سب کچھ اس پیکج میں ہوتا ہے، کہاں ہمارا روم ہے اور کس گاڑی سے ہو کر کے ہمیں مکہ شریف اور مدینہ شریف جانا ہے یا دیگر جگہوں کی ہمیں زیارت کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر 25 سے 26 کلومیٹر سفر طے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا کھانا، روم لینا، یعنی تمام ہی طرح کی باتیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص سفر طے کر رہا ہے تو وہ کوئی روڈ پر تھوڑی رکے گا، یا تو مسجد میں ٹھہرے گا یا پھر کسی اچھے روم میں کسی ہوٹل وغیرہ میں انتظام کیا جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ شہاب بھائی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے کافی پہلے سے اس کی تیاریاں کی تھیں کہ کافی موٹی رقم اس میں خرچ ہونے والی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ لوگوں کو محبت ہے، پیار ہے شہاب بھائی سے، تو وہ ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کسی ڈھابے پہ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا اور کھا کر کے اٹھ گئے، بلکہ وہ وہاں پر بل دیتے ہیں۔ اور وہ بات الگ ہے کہ سامنے والے کو شہاب بھائی سے محبت ہے اور وہ شہاب بھائی کی محبت میں شہاب بھائی کے اس جذبے کو دیکھ کر کہ پیسے نہ لے۔ بہرحال لوگ مال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پیسہ لیتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ لوگ اب شہاب بھائی کو سپورٹ کرنے لگے ہیں، لیکن جب کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنا پورا بجٹ دیکھ کر ہی نکلتا ہے کہ راستے میں ہمیں کتنا زیادہ خرچ ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں اور ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سفر میں 1000 روپے خرچ ہونے والے ہیں، تو ہم 1000 روپے ایکسٹرا لے کر کے نکل کر چلتے ہیں کہ بائی چانس اگر کوئی پریشانی راستے میں آ گئی تو یہ 1000 روپے سے ہمارا کام ہو جائے گا، یعنی کہ ہم ڈبل پیسہ اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ اب لے کر کے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسہ ہم اپنی جیب میں رکھیں گے۔ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی بھی چیز کا پیسہ آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پے کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ اب یہ کہیں گے کہ شہاب بھائی کا بیگ ہے، بیگ میں کافی زیادہ کپڑے ہیں، ان کے شوز بھی ہیں اور تمام ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے کہ شہاب بھائی جب گھر سے نکلے تھے تو ایک بیگ لے کر کے نکلے تھے جو کہ ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ بیگ میں کچھ ہی سامان ہوگا، زیادہ بھاری بیگ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شخص کو چلنا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے 10 کلو وزن ہوگا، لیکن اس کے بعد سفر انہوں نے طے کر لیا۔ راستے میں کافی ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ان کے کپڑے بھی چینج ہو رہے ہیں، ان کے شوز بھی چینج ہو رہے ہیں۔ تو یا تو شہاب بھائی خود خرید رہے ہیں یا پھر لوگ بطور تحفہ ان کو یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کے سفر میں جاتا ہے، کسی نیک کام کے لیے جاتا ہے، تو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے، لیکن جو شخص اس سفر کے لیے جا رہا ہے کیوں نہ ہم اس کی خدمت کر لیں، جس سے مولا تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ اجر عطا کر دے۔ جب کوئی شخص اچھے سفر پر جاتا ہے، نیک راہ میں جاتا ہے، تو لوگ بھی اس کا ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ اسٹے کرتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، تو لوگ ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کراتے ہوں، کیونکہ تمام ہی چیزیں لے کر کے چلنا بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور پھر جو سفر 1 سال کا ہو، اس میں تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور سفر بھی پیدل۔ یا تو ان چیزوں کو آن لائن پرچیز کیا جائے گا یا پھر لوگ بطور تحفہ آپ کو وہ تمام ہی طرح کی چیزیں مہیا کراتے ہوں گے۔ پیاری دوستوں، کچھ انفارمیشن جو ہم نے لی تھی وہ آپ تک پہنچانے کی چھوٹی سی کوشش کی۔
اگر آپ شہاب بھائی کے سفر کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں اس چینل سے جڑ جائیں، ہم آپ کو جیسے ہی اپڈیٹ ملتی رہے گی، جانکاری ہم تک ملتی رہے گی، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اگر آپ بھی شہاب بھائی سے محبت کرتے ہیں تو، اور کم سے کم 2 لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔